الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ إلا علی الخاشعین۔ حاضرین پروگرام، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے عزیز دوستو، آج کے اس سالانہ پروگرام میں میرا تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے، تو یقیناً یہ جواب دے کہ وہ چیز نماز ہے۔ جی ہاں، یہ نماز ہے جس کا حدیث قرآن مجید میں 70 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ یہ نماز ہے جو مومن کا معراج ہے۔ یہ نماز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اذا عظم امر صلی اللہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ دینی بھائیوں اور بہنوں، کس کا افسوس کا مقام ہے دین کا اتنا ستون کفر اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت، یعنی نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آج ہم اس سے غافل ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے کا باوجود ہم نماز سے دور ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، حالانکہ ان منافقین کا انجام قرآن مجید میں کافر سے بدتر بتلایا گیا ہے، مگر ان منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں تو کیا بات ہے، بچے سے سوالت کرے آپ لوگ، ہمت افزائی کرے۔ ان منافقوں سے بدتر ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے، ہم مسجد میں، ٹی وی میں، کھیل کود میں، اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، ہمارا کانوں پر چھوٹا رہتے ہیں۔ کیا حال ہوگا ہمارا اپنے رب کی بارگاہ میں؟ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جب ذہن میں سے پوچھا جائے گا ماں سلککم فی سقر، ہم کو جرم کی عادت میں ذہن کی سزا ملی تو اپنا پہلا جرم نہیں بتلائیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کیجئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز وہ واحد ہے جس کے بارے میں محمد انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے نماز کا حکم دو، اور 10 سال ہو جائے نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو۔ اور کیجئے میرے بھائیو، 10 سال کے بچے پر کیوں نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ بھی نابالغ ہے، کسی چیز کی شریعت میں مکلف نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہماری شریعت کی نظر میں نماز کی کیا قدر و قیمت ہے اور یہ کس قدر مقدس ہے۔ اس لیے آج ہی سے ٹھان لیجیے انشاءاللہ ہم نماز کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے اور اس کی مکمل پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔